اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبدالواحد بن زید جو مشائخ چشتیہ میں مشہور بزرگ ہیں فرماتے ہیں کہ میں تین رات تک مسلسل یہ دعا کرتا رہا کہ یا اللہ جنت میں جو میرا رفیق ہو اس کے مجھے دنیا میں ملاقات کرا دے۔ رفیق یعنی ساتھی، دوست۔ 3 دن کے بعد مجھے بتایا گیا کہ تیرے ساتھی میمونہ سودا جو ایک حبشی عورت تھی اتنی کالی کہ ان کا لقب ہی سودا ہو گیا تھا۔ سودا کہتے ہیں عربی میں کالے کو۔ میں نے پوچھا کہ وہ کہاں ملے گی؟ مجھے بتایا گیا کہ کوفہ کے فلاں قبیلے میں ہیں۔ میں ان سے ملنے چل دیا۔ کوفہ پہنچ کر میں نے ان کا حال دریافت کیا۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ بکریاں چرایا کرتی ہیں، فلاں جنگل میں ہیں۔ میں اس جنگل میں پہنچا۔ وہ ایک گدڑی اوڑھے نماز پڑھ رہی تھی۔ ان کے قریب ہی بکریاں اور بھیڑیے اکٹھے چر رہے تھے۔ جب میں پہنچا تو انہوں نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا۔ مختصر یعنی کم کر دیا، چھوٹا کر دیا، نماز کو جلدی ختم کر دی کر کے سلام پھیرے، اور سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگی عبدالواحد آج نہیں، آج تو چلے جاؤ، ملاقات کا وعدہ کل کو یعنی قیامت میں ہے۔ میں نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ میں عبدالواحد ہوں؟ کہنے لگی تمہیں معلوم نہیں کہ روحیں ازل میں سب ایک لشکر کی طرح مجتمع تھے، جن کا وہاں آپس میں تعارف ہو گیا ان کا یہاں بھی تعارف ہو جاتا ہے۔ یہ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے جو مشہور حدیث ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے۔ کہنے لگی بڑی تعجب کی بات ہے، جو خود وعد یعنی تقریر کرتا ہو، جو خود تقریر کرتا ہے وہ دوسرے سے نصیحت کی درخواست کرے۔ تم تو خود ہی بڑے واعظ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے بزرگوں سے یہ بات پہنچی ہے کہ جس بندہ کو حق تعالیٰ شانہ دنیا کی کوئی نعمت، مال و دولت وغیرہ عطا فرمائے اور وہ شخص پھر بھی اس کی طلب میں لگا رہے تو حق تعالیٰ شانہ اس شخص سے اپنے ساتھ تنہائی کی محبت زائل کر دیتے ہیں، اور اپنے سے قریب کی بجائے اپنے سے بعد اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ بغض یعنی ہیبت مسلط کر دیتے ہیں، اور اپنے ساتھ انس کے بجائے اپنے سے وحشت اس پر سوار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یعنی جو انسان تنہائی میں نماز پڑھنے میں جو لذت ملتی ہے، جو سکون ملتا ہے، کوئی نیک کام تنہائی میں کرتا ہے، اکیلے میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے تو اللہ وہ سب چیزیں ختم کر دیتا ہے۔ کب؟ جب آدمی اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے، اس چیز میں لگے رہتا ہے جو چیز اللہ نے دی ہے پھر بھی اس کی چیز طلب میں لگے رہتا ہے تو اللہ پاک اپنی محبت اس کے دل سے نکال لیتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے 5 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے واعظ تو لوگوں کو وعظ، نصیحت اور تنبیہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو لوگوں کو گناہوں سے روکتا ہے، حالانکہ تو خود ان گناہوں کا بیمار ہے، ان میں مبتلا ہے۔ اگر تو دوسروں کو نصیحت سے پہلے اپنی اصلاح کر لیتا، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا تو تیرے کہنے کا ان کے دلوں پر اثر پڑتا، لیکن جب تو ایسی حالت میں دوسروں کو منع کرتا ہے کہ تو خود ان میں مبتلا ہے تو اپنے سے منع کرنے میں خود شک میں ہے، اور جس کو خود کسی بات میں تردد ہو یعنی شک ہو، دوسرے کو زور سے کیا کہہ سکتا ہے؟ میں نے پوچھا کہ تمہاری بکریاں بھیڑیوں کے ساتھ ہی چر رہی ہیں، بھیڑیے ان کو کچھ کہتے نہیں؟ کہنے لگی کہ جا اپنا کام کر، میں نے اپنے سردار سے صلح کر لی، سردار یعنی اللہ سے صلح کر لی، اس نے میری بکریوں اور بھیڑیوں میں بھی صلح کر دی۔
یہ عجیب بات میں نے اپنے چچا جان، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، وہ یعنی اب اپنی بات بتا رہے ہیں۔ یہ عجیب بات میں نے اپنے چچا جان مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہمیشہ دیکھی کہ ان کے کام میں، یہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ بانی ہیں، جنہوں نے تبلیغ دعوت کے کام کی اس صدی میں شروعات کی تھی۔ مکان میں کئی بلیاں اور مرغیاں تمام دن مکان میں اکٹھی پھرتی رہتی، پڑی گری چیزیں کھاتی رہتی، نہ وہ مرغیاں بلیوں سے بھاگتی، نہ بلیاں مرغیوں کو کچھ کہتی۔ جب آدمی جو ہے اللہ پاک سے صلح کر لیتا ہے، اپنی زندگی جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے منشا کے مطابق گزارتا ہے، تو اللہ پاک جو ہے اس کی دنیا کے کام بھی بناتے ہیں اور آخرت کے کام بھی بناتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اپنی زندگی اللہ کی منشا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔